جو ہے اورنگی نالے کے ساتھ جو بستیاں موجود ہیں وہ بہت خراب صورتحال میں ہیں، اور اس میں المیہ کی بات یہ ہے کہ جب تیز بارش ہوئی اور جب پانی وہاں پر بھر گیا اور سیوریج کا پانی اور جو نالا تھا وہ بہہ کر سامنے باہر آ گیا، تو اس وقت ریلیف دینے کے لیے کوئی ادارہ موجود نہیں تھا۔ پی ڈی ایم اے کا اربوں روپے کا بجٹ ہے، کہیں پی ڈی ایم اے اس شہر میں ہمیں نظر نہیں آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب مسلسل بارش تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہو رہی تھی اور تیز بارش کے امکانات موجود تھے اور اب بھی ہیں، تو حکومت کا کام یہ تھا کہ وہ تمام اداروں کو آن بورڈ کرتی، آرمی کو بھی آن بورڈ کیا جاتا، نیوی کو بھی آن بورڈ کیا جاتا، ان کے پاس جتنا اکوپمنٹ ہے وہ سب جو ہے وہ موجود ہوتا، اور اس کے بعد جیسی کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی سب کو میدان میں اتار دیا جاتا۔ ہمارے ادارے ہیں، ان اداروں کا کام یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ اس میں عوام کی مدد کرتے ہیں، یہ ان کی ظاہر کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور رضاکارانہ طور پر بھی ہمارا جو جوان ہے چاہتا ہے کہ لوگوں کی مدد کریں۔ لیکن جب کوئی سسٹم ہی موجود نہیں ہوگا، جب سنکرونائزیشن ہی نہیں ہوگی، شہر کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہوگا، سیاسی بنیاد کے اوپر آپ ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کر دیں گے اور سیاسی بنیادوں کے اوپر آپ صرف یہ انجینئرنگ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کس طرح الیکشن پر قبضہ کر لیں، کس طرح الیکشن کمیشن کو اپنی جو ہے وہ بالکل ایسی چیز بنا دیں کہ اپنی جیب میں موجود ہو۔ وہ سندھ الیکشن کمیشن تو لگتا ہے پیپلز پارٹی کا دوسرا نام ہے، اور اب ان کی توجہ آروز پر ہو، اور ان کی توجہ اگر حکومت کی پوری اس پر ہو کہ جھنڈا لگا کر گاڑی میں کس طرح سے روڈوں کی کارپیٹنگ کی جائے، 1 انچ کی، 1.5 انچ کی اور 1.25 انچ کی، تو تاکہ ہم الیکشن پر اثرانداز ہو سکیں، تو ظاہر ہے وہ کام کیا کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ سارا جھنڈے لگا کر کیا جانے والا کام بھی بارش میں بہہ گیا، اور ساتھ ساتھ یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ کوئی ان کے پاس پلان موجود نہیں تھا۔ اب بھی کل سے بارش، تیز بارش کی فور کاسٹ ہے، اور ہمیں خطرہ ہے کہ حکومت کا معاملہ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ اب ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب کہتے ہیں کہ انہیں کرونا ہو گیا ہے، وہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں۔ سعید غنی صاحب جو تمام چیزوں کے اندر پیش ہوتے ہیں، اور وہ سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت سب کچھ ہیں، وہ بھی، ان کو بھی کرونا ہو گیا ہے، وہ بھی آئسولیٹ ہو گئے ہیں۔ صرف ایک عوام ہے کہ جن کو نہ کوئی کرونا ہوتا ہے اور نہ ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے، بلکہ یہ سب لوگ مل کر تو عوام کو بیمار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو طریقہ کار ہے حکومت کرنے کا، یہ بہت بدترین طریقہ کار ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کو درست ہونا چاہیے، اور تمام اداروں کو اپنی آئینی اور قانونی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے اس پورے مسئلے کے اوپر سامنے آنا چاہیے۔ ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، ہمارے مطالبات بہت واضح ہیں کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو برطرف ہونا چاہیے۔ مرتضی وہاب صاحب اب جتنا ان کو استعمال کر کے اپنی مارکیٹنگ کر سکتے تھے، وہ تو ڈی مارکیٹنگ ہو گئی ہے، اور وہ تو پیپلز پارٹی کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ چونکہ کراچی پہ نہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، نہ خرچہ کرتے ہیں، نہ جو ہے وہ کراچی کو اپنے صوبے کا ذہنی طور پر حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ یہاں کے اختیارات، یہاں کے پیسے اور یہاں سے ٹیکسوں کے آمدنی سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کھاتے رہیں، نہ شہر میں کچھ لگاتے ہیں، نہ دیہی آبادیوں میں کچھ لگاتے ہیں۔ تو اس وڈیرا مائنڈ سیٹ میں اونرشپ نہیں ہوتی، نہ وہ عوام کو اون کرتے ہیں، نہ ہاریوں کو اون کرتے ہیں، نہ اس شہر کراچی کو اون کرتے ہیں، اور یہاں لوٹ مار کا بازار ہے جو انہوں نے گرم کیا ہوا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو فوری طور پر برطرف ہونا چاہیے، ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے۔ اس وقت بھی صورتحال اچھی نہیں ہے، ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے، اور تمام اداروں کو آن بورڈ کر کے اس وقت اسٹریٹس پر موجود ہونے۔ جب بارش ہو تو یہ نہ کیا جائے کہ پہلے تباہی کا منظر دیکھتے رہیں اور بعد میں جو ہے وہ ریلیف کا کام ہو، پہلے سے کام ہونا چاہیے۔ اب ان کاموں میں کیا کیا ہو سکتا ہے، جس کے لیے بجٹ بھی ہے اور جس کے لیے ٹینڈر بھی ہو گئے، تو وہ کام کیوں نہیں ہوا؟ اور اب 2-3 دن گزر گئے تو تب بھی ہمیں کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جتنے برساتی نالے ہیں بڑے وہ، اور جو چھوٹے برساتی نالے ہیں جو ہیں ہی اس لیے کہ وہ اربن فلڈنگ کو روکنے کا کام انجام دیں گے جب بھی برسات ہوگی، ان میں اگر سیوریج کا پانی ڈلا ہوا ہے، اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نااہلی ہوتی ہے کہ وہ اپنی لائنوں کو ٹھیک نہیں کرتے بلکہ برساتی نالوں میں لائنیں ڈال دیتے ہیں، پھر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا ہوا ہے، پوری کے ایم سی، اس وقت صرف کے ایم سی کے ملازمین کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہے، 5,000 تو آپ نے سٹی وارڈن بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں ہمیں نظر آتے ہیں؟ یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ملازمین صحیح سے کام نہیں کر رہے، جو مشینری موجود ہے وہ مشینری جو ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے، وہ سڑکوں پہ کام نہیں کر رہی ہے، ڈیزل کی پرچیاں ان کی بنے چلی جا رہی ہیں، ان کی مینٹیننس کے پیسے جو ہے وہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، لیکن وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو کرپشن کا اتنا برا حال ہے جو اس وقت اس حکومت نے کیا ہوا ہے، تو یہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی برطرفی کر کے تمام اداروں کو آن بورڈ کیا جائے، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے، اور برساتی نالوں کو اس وقت بھی ہنگامی طور پر جو ہے وہ اگر
2-3 دن کے اندر بھی لگا دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر جگہ جگہ پر تجاوزات بن گئی نالوں کے اوپر، اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ خود بن جاتی ہیں۔ جتنی پارٹیاں اس وقت حکومت میں موجود ہیں وہ سب اس کی ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے نالوں کے اوپر تعمیرات کروائی ہیں، اور پھر ان نالوں کے اوپر جو تعمیرات ہیں اگر وہ ہو گئی ہیں اور اگر لوگ آ کر وہاں پر بس گئے تو ان کی ری سیٹلمنٹ کا کوئی پلان سامنے نہیں آتا۔ ہماری بہت واضح طور پر یہ رائے ہے کہ ری سیٹلمنٹ پلان اس وقت اس شہر کراچی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، تاکہ ان کچی آبادیوں نالوں کے ساتھ رہنے والے وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اسی ملک کے شہری ہیں، وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ زندہ لوگ ہیں، تو ان کی قسمت میں، ان کے بچوں کی قسمت میں، ان لوگوں کی قسمت میں یہ گندگیاں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو جگہ فراہم کرے اور ان کو عزت کے ساتھ یہاں سے منتقل کرے، تاکہ جو ہے وہ تمام لوگ آگے بڑھنے کا ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو سکے۔ تو ری سیٹلمنٹ پلان ان کچی آبادیوں کے حوالے سے بہت واضح طور پر موجود ہونا چاہیے، اور اس وقت تو حالات میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہونی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو S3 منصوبہ 10-12 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، یہ منصوبہ کیا ہے؟ یہ منصوبہ یہ ہے کہ آپ سیوریج کے سارے سسٹم کو ایک کنڈیوٹ سسٹم کے ذریعے سے، کلوز سسٹم کے ذریعے سے آپ ان لائنوں کو بنائیں اور برساتی نالوں کو سیوریج کی لائنوں سے الگ الگ کریں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو لیاری ندی میں یہ کام کچھ ہوتا ہوا نظر آیا تھا، لیکن یہ S3 پروجیکٹ طویل عرصے سے پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے۔ ہر دفعہ بجٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں اور بجٹ کے پیسے کنزیوم بھی ہوتے ہیں، کنسلٹنٹ کے پیسے جا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ جو پورا عملہ چل رہا ہے اس کے پیسے جاری ہو رہے ہوتے ہیں، کام نہیں ہوتا، تو ہمارے پیسے تو ضائع ہو رہے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی لائنیں ہیں ان کو ٹھیک کر کے ٹریٹمنٹ پلانٹ سے ان کو گزارا جائے اور پھر سمندر میں ڈالا جائے، آلودگی بھی ختم ہوگی اور یہ نظام بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن یہ کام یہ حکومتیں کر کے نہیں دے رہی ہیں۔ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے، ہم اس شہر کو جانتے ہیں، ہم نے اس حوالے سے اپنے جب نظامت کا اور میئرشپ کا دور تھا تو بہت سارے اسٹیپس لینا شروع کیے تھے، اور شہر کے اندر ایک چینجز آنا شروع ہو رہی تھیں، بہتری کی طرف ہم جا رہے تھے، لیکن ان سارے پروجیکٹ کو جو کہ بیسک پروجیکٹ ہیں اس شہر کے، ان کے اوپر فردر کوئی کام نہیں ہوا۔ پانی کا جو K4 پروجیکٹ ہے، K3 آخری نعمت صاحب نے بنایا، اس کے بعد سے K4 آج تک نہیں بنا۔ اسی طرح S3 پروجیکٹ جو سیوریج کا پروجیکٹ ہے وہ نہیں بنا ہے۔ اسی طرح سے ان نالوں کے حوالے سے 2 سال پہلے جب یہ بڑی اربن فلڈنگ ہوئی، اس وقت بھی جو ہے وہ وزیر اعظم آئے اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا، لیکن وہ پیکیج سب تلاش کر رہے ہیں کہ وہ ہے کہاں، اور اس تلاش میں تو جو ہے وہ سبھی سرگرداں ہیں کہ یہ کراچی میں یہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اعلانات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پلٹ کے پوچھتے نہیں ہیں۔ اس پیکیج کے اندر جب انہوں نے بعد میں تفصیلات پوچھی گئیں تو انہوں نے بتایا کہ K4 منصوبہ ہے جو ہم 200-250 ارب روپے سے بنائیں گے، تو عمران خان صاحب نے بھی اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا، پیسے نہیں رکھے، اور اب شہباز شریف صاحب نے بھی پیسے نہیں رکھے، صرف اعلانات ہیں۔ ابھی وہ افتتاح کرنے آنا چاہتے تھے، لیکن میں ان سے ضرور پوچھوں گا اگر وہ جب یہاں تشریف لائیں گے، اگر شہباز شریف کراچی کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہوں، اور اگر وہ اپنی ضمنی انتخابوں کی اس سے دلدل سے باہر نکل آئیں، عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب، اور کراچی کا رخ کریں، تو ان سے یقیناً ہم سوال کریں گے کہ بھائی آپ نے کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے؟ آپ اعلانات کرتے ہیں لیکن آ کر کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ تو S3 کا پروجیکٹ، K4 پانی کا منصوبہ، اور بہت اہم بات یہ ہے کہ K الیکٹرک مافیا 15 لوگ کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ٹھیک ہے گھروں کے اندر بھی لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن کھمبوں سے اور تاروں سے جو سڑکوں کے اوپر ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں، اس کی رسپانسبلٹی کس کے اوپر ہے؟ اس کی رسپانسبلٹی K الیکٹرک مافیا پر ہے، اور K الیکٹرک مافیا کی سرپرستی حکومتی مافیاز کر رہے ہیں، اور یہ ساری پارٹیاں اس میں شامل ہیں، PTI، نون لیگ، اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی اور MQM، یہ سب K الیکٹرک کے سہولت کار، ان کے جو ہے وہ پروٹیکٹر ہیں، اور جب ان کا لائسنس کینسل کرنے کی بات آتی ہے یہ سارے مل کر اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور کارپوریٹ سیکٹر ایک وائٹ کالر کرمنولوجی کا ایک داستان ہے جو K الیکٹرک کی صورت میں ہمارے سروں پر مسلط ہے، اور یہ کرائم کے اندر ملوث ہیں، ہمارے پیسے کھا گئے، 42 ارب روپے کلاب ایک کے کراچی کے عوام کو واپس کرنے وہ نہیں مل رہے۔ چیئرمین نیپرا آگے بڑھ بڑھ کر ان کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر ہمارے اوپر بجلی کے بم گرائے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ یعنی نیپرا، حکومت اور K الیکٹرک کا ایک شیطانی قسم کا اتحاد کراچی کے 3 کروڑ عوام کے اوپر مسلط ہے، اور ہر حکومت K الیکٹرک کو سپورٹ کر رہی ہے۔ کراچی کے بے شمار مسائل میں جو بڑے بڑے مسئلے ہیں اس میں مردم شماری ہے۔ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب مسائل کیوں ہیں، یہ آنرشپ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ شہر کراچی کے لوگوں کی گنتی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ہماری نمائندگی ٹھیک نہیں ہے،
اور سندھ اسمبلی میں کراچی سے تعلق رکھنے والے یا شہری سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ صرف اس بنیاد پر اقلیت میں ہو جاتے ہیں کہ ان کی کاؤنٹنگ ٹھیک نہیں کی گئی ہے. اگر یہ کاؤنٹنگ ٹھیک ہو جائے تو ایک بیلنس پیدا ہو جائے گا, پھر نہ صوبے کے مطالبہ کرنے کی ضرورت پڑے گی, نہ احساس محرومی کا مسئلہ ہوگا, بلکہ خود ان تمام جماعتوں کے انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کراچی کے اندر جو چاہیں گے کہ وہ کراچی میں کچھ کام کریں اور اس کے نتیجے میں وہ کچھ حاصل کر رہے ہیں, ورنہ ابھی تو انہوں نے سمجھا ہوا ہے کراچی سے صرف لوٹو اور انٹیریئر سندھ میں ہاریوں کا استحصال کر کے ان کو جو ہے وہ بالکل رگڑ کر اور جبر کے ساتھ ان پر مسلط ہو کر اپنی مرضی کے ووٹ لے لو, جس طرح بھی انہوں نے بلدیاتی انتخاب کے پہلے مرحلے میں کیا ہے, اور اس طرح سے پورے صوبے کے اوپر حکمرانی کرو. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مردم شماری کا مسئلہ درست ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی نون لیگ نے کی جب 2017 میں یہ مردم شماری ہوئی اور کراچی کو انڈر کاؤنٹ کیا گیا تقریباً 40%. پھر اس کے بعد جو بھاری مینڈیٹ کراچی سے ملا وہ پی ٹی آئی کو ملا تھا, لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس مردم شماری کو درست کرتے, انہوں نے 3.5 پونے 4 سال تک نہ صرف یہ کہ یہ کام نہیں کیا بلکہ جعلی مردم شماری کو انہوں نے قانونی حیثیت دے دی, اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی مشترکہ حکومت نے کراچی کے اوپر یہ آرا چلایا اور ہمیں ہماری آبادی کو قانونی طور پر جعلی مردم شماری کو اصلی قرار دے دیا. اس لیے یہ سوالات ان لوگوں سے بنتے ہیں. جب شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کو فرصت ملے گی اور وہ کراچی آئیں گے تو کراچی کے عوام ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ جعلی مردم شماری کیوں کروائی اور کیوں اس کی منظوری دی. اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ مردم شماری کے نام پر جو بجٹ رکھا گیا ہے, اب اس میں ایک اور وار ہم پر کیا جا رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ ملک میں ٹیبلٹ خرید لیے گئے ہیں, اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی ہے, اور کہتے ہیں کہ بڑا زبردست سسٹم ہوگا اور ٹیبلٹ سسٹم سے ہم کاؤنٹنگ کریں گے. لیکن جو ٹرمز طے کی گئی ہیں لوگوں کو گننے کی وہ وہی ہیں جو پچھلی تھیں, یعنی ڈیجور بنیاد کے اوپر وہ مردم شماری کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں رہنے والے تقریباً 1 کروڑ 1.25 کروڑ لوگوں کو یہ پھر نہیں گنیں گے, جن کا مستقل پتہ جہاں ہے وہیں پر ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا, اور یہ ایک گورکھ دھندا ہوگا. یہ ہمارے وسائل کے ذریعے سے ایک نمائشی اقدامات ہوں گے اور سامنے جو ہے ایک فراڈ کیا جائے گا ہمارے ساتھ دوبارہ, اور ڈی فیکٹو بنیاد پر مردم شماری نہیں کی جا رہی. ہم اس کے پر وارن کرتے ہیں حکومت کو کہ اگر یہ کام حکومت نے کرنے کی کوشش کی تو جماعت اسلامی ان کے راستے میں رکاوٹ بھی بنے گی. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے, ہم اپنا آئینی حق مانگتے ہیں کہ جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں گنا جائے. یہ شہر سب کا ہے, سب یہاں پر رہتے ہیں, سب یہاں پر کام کرتے ہیں, سب کو یہاں رہنا ہے, مل کر کام کرنا ہے, کوئی کسی کو نہیں نکال سکتا, لیکن جو یہاں موجود ہے اس کو گنا جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ پورا انفراسٹرکچر یہاں کا استعمال ہوتا ہو, پانی کا منصوبہ بنے تو وہ 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے بنے, لوگ 3 کروڑ ہوں. کیسے ممکن ہے کہ سب لوگ اس پوری لینڈ کو یوز کرتے ہوں, سیوریج سسٹم کو یوز کرتے ہوں, پانی کو یوز کرتے ہوں, اور آپ گنے تو ان میں سے آدھے گنے اور آدھے نہ گنے. اس لیے یہ ایک فراڈ ہے, اور کراچی کے ساتھ یہ سارے لوگ مل کر پھر زیادتی کرنا چاہتے ہیں. اور میں ان تمام اداروں سے جو حکومتی ادارے ہیں اور ریاستی ادارے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ جب بھی مردم شماری کی جاتی ہے تو حکومتیں فوج کے پیچھے چھپتی ہیں, اس لیے افواج پاکستان کو بھی یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ اس مردم شماری میں ان کا کیا رول ہے. پچھلی مردم شماری میں ایک فوجی ہوتا تھا, ایک سویلین ہوتا تھا, اور کوئی رینجرز کا جوان ہوتا تھا, اور حکومت کے لوگ کہتے تھے کہ کیونکہ فوج یہ مردم شماری کرا رہی ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ آرمی چیف جنہوں نے ابھی وزٹ کیا ہے ہمارے ڈوبنے کے بعد, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ افواج پاکستان کا کام صرف لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس ہے یا وہ مردم شماری کے اندر اپنا کوئی رول رکھتے ہیں. اگر وہ رول رکھتے ہیں تو پھر ہم ان سے مطالبہ کریں گے کہ ڈی فیکٹو بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مردم شماری ہونی چاہیے, اور ایک دوسرے کے اوپر ڈال کر آپ کراچی کے لوگوں کو تقسیم نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتے, ان کی گنتی کم نہیں کر سکتے. جماعت اسلامی کوئی بولے نہ بولے, کسی کی ہمت ہو یا نہ ہو, ہم صاف صاف بات کرتے ہیں کہ ہم کسی صورت اپنے آپ کو اب انڈر کاؤنٹ نہیں ہونے دیں گے. ہمیں وسائل بھی چاہیے, ہمیں نمائندگی بھی چاہیے, ہمیں وہ حصہ بھی چاہیے جو سروسز کے نام پر صوبائی حکومت 50, 60, 70 ارب روپے ہم سے جمع کر رہی ہے اور وہ کراچی کے اوپر اس میں سے پیسے نہیں لگتے. ہمیں موٹر وہیکل ٹیکس بھی چاہیے, ہمیں پی ایف سی ایوارڈ بھی چاہیے, اور ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے اس معاہدے میں, اس ایگریمنٹ کے اندر رکھی تھیں جو سندھ اسمبلی پہ ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا تھا. پیپلز پارٹی نے اس کو تسلیم کیا تھا, کچھ چیزوں کو اس نے مان کر قانون بھی بنا دیا تھا,
لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ دوبارہ اتحاد ہونے کے بعد پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کر ڈیلنگ ٹیکٹکس سے کام لے رہے ہیں اور کراچی کی بلدیہ کو، اس کے میئر کو اور اس کے شہری پورے صوبے کے بلدیات کو جو ہے وہ اختیارات منتقل نہیں کر رہے. یہ اختیار بھی منتقل ہونا چاہیے، ہماری گنتی بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور وہ ساری چیزیں سامنے لے کر آئیں کہ کس کس نے نالوں کی صفائی کے نام پر کرپشن کی ہے. کورونا سے آپ چھپے نہیں. مرتضی وہاب صاحب بتائیں 66 کروڑ روپے آپ نے کہاں استعمال کیے ہیں؟ وہ ٹینڈر کہاں پر استعمال ہوا ہے؟ لوگ ڈوب رہے ہیں. بتائیں ناصر شاہ صاحب کی وزارت بلدیات اس وقت کیا کر رہی ہے؟ سعید غنی صاحب جو ہر اس موقع کے اوپر سامنے آ کر پیپلز پارٹی کا دفاع کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس شہر میں رہتے ہیں تو اس شہر کے لوگوں کے ساتھ یہ جو زیادتی ہے کہ 5000 ارب روپے کا 14 سال کا ترقیاتی بجٹ ہے، پورے صوبے میں ہمیں دکھا دو کہاں ہے اور اس شہر کراچی میں بتا دو کہاں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت وہ پیپلز بس سروس کہاں ہے جس کا افتتاح ہوا تھا، جس کے اشتہارات کے لیے کروڑوں روپے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے لٹائے گئے تھے؟ کہیں آپ کو نظر آتی ہے؟ 240 بسوں کا نام لیا، اس میں سے 30-40 بسیں آئیں، اس میں سے 5-7 خراب ہو گئیں، پھر بارش ہوئی تو اس کو بند کر دیا گیا. یہ آپ کا کراچی کے لوگوں کے ساتھ سلوک ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بھاری مینڈیٹ لینے والی جماعت پی ٹی آئی کراچی کے ان مسائل کے اوپر سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی اپنی ترجیحات ہیں. اب صرف یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلائیں، لوگ ڈوبتے رہیں اور وہ اب ٹویٹ کے ذریعے سے اور انسٹاگرام اور فیس بک کے ذریعے سے کہیں کہ کراچی ہمارے ساتھ ہے. تو اب کراچی والے اتنے بے وقوف نہیں ہیں. کراچی والے بلدیات میں انشاءاللہ اس کو ووٹ دیں گے جو قدم سے قدم ملا کر کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جماعت اسلامی لوگوں کی ریلیف کا کام کر رہی ہے. جماعت اسلامی نے ابھی کھالیں جمع کی ہیں. اجتماعی قربانی میں لاکھوں لوگوں کو شدید برسات میں، برستی بارش میں ہم نے الحمدللہ لاکھوں لوگوں کو یہ سہولت دی کہ وہ اپنے جانور قربانی کے ہماری قربان گاہوں کے اوپر لائے. حصے انہوں نے لیے اور جو حصے نہیں لے سکے وہ اپنے جانور لے کر آئے اور ہم نے ذبیحہ کیا. یہ بہت بڑی سروس ہے جو رضاکارانہ بنیاد پر جماعت اسلامی نے فراہم کی ہے. یہ کام حکومتوں کے کرنے کا ہے، یہ کام ریاست کے کرنے کا ہے، لیکن یہ کام بھی جماعت اسلامی اور الخدمت کر رہی ہے. الخدمت اس وقت بھی فیومیگیشن کیمپین چلا رہی ہے کہ جتنی گندگی پھیلائی ہوئی ہے ان ظالموں نے، اب کیا کریں، جراثیم ہو رہے ہیں تو اس پہ کم از کم ہم جو ہے وہ دھواں مٹی اپنا کیا نام ہے یہ اسپرے کر کے، جو انسیکٹس کلنگ اسپرے ہوتا ہے اس کو کر کے ہم کوئی لوگوں کو ریلیف دلا سکتے ہیں تو وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کورونا آیا تھا تو سب بلوں میں گھس گئے تھے. ہمارے رضاکار، ہمارے ذمہ داران سب سر پر رکھ کر میدان میں نکلے تھے اور لوگوں کی خدمت کی تھی. اور جتنے ایشوز کراچی کے ہیں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی مؤثر آواز نہیں ہے. ایم کیو ایم بار بار مینڈیٹ بیچتی ہے. ابھی بھی انہوں نے 4-5 دن پہلے سودے بازی کی ہے اپنے ایک مشیر کو بڑھانے کے لیے. انہوں نے جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ایسی انڈرسٹینڈنگ بنا لی ہے کہ اب وہ ساتھ ہیں اور کراچی ڈوب رہا ہے. کراچی کی سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں، گڑھے پڑ گئے ہیں، جہاں سے پانی نکل رہا ہے وہاں کھڈے بنے ہوئے ہیں، گڑھے بنے ہوئے ہیں، ٹرانسپورٹ کا پورا سسٹم تباہ حال ہے. اب یہ تباہی مزید نہیں ہو سکتی. جماعت اسلامی انشاءاللہ میدان میں موجود ہے. میں شہریوں سے اپیل کرتا ہوں ان بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کے امیدواروں کو ووٹ دیں. ترازو آپ کا نشان ہے. شہر میں جماعت اسلامی کا میئر آئے گا تو انشاءاللہ حالات بدلیں گے اور اس شہر کا کوئی دوسرا حل ہی نہیں ہے کہ جماعت اسلامی ایک مرتبہ پھر اس شہر کی قیادت کرے، اس کا میئر ہو اور اس کی ٹیم موجود ہو، اس کی یو سی چیئرمین ہو، اس کے کونسلر ہو اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کے تمام لوگ اور پوری تنظیم جماعت کراچی کے اس پورے نظام کی درستی کے لیے کام کرے گی. اور ہم اس شہر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اس کے لوگوں کو اپنا خاندان سمجھتے ہیں. ہم ان کو اس طرح سے جو ہے وہ مزید اب رسوا نہیں ہونے دینا چاہتے. ہم اپنی خواتین اور بچوں اور بچیوں کو چنچی کے دھکوں کی مزید نظر نہیں کرنا چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کے لیے تعلیم اور ملازمت کے دروازے بند ہوں. اب ہمارے شہر کی قسمت میں، ہمارے بچوں کی قسمت میں صرف رائڈر بننا نہیں ہے، ویٹر بننا نہیں ہے. یہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ان کے لیے ہم آئی ٹی کے لیے کام کریں گے، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے، ان کے لیے انجینئرنگ کالج اور میڈیکل کالج کے لیے تحریک چلائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ شہر آگے بڑھنے کی جو صلاحیت رکھتا ہے اس کے مطابق آگے بڑھے گا. ایک دن کراچی کے لوگ زحمت کریں، 24 جولائی کو ترازو پر مہر لگائیں. انشاءاللہ اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے اور انشاءاللہ اختیارات چھیننے کے لیے عوام کے ساتھ مل کر انہی لوگوں سے جو 17 سال سے پانی اور گیس کے اور اس کے پروجیکٹ نہیں بنا رہے، انشاءاللہ انہی سے کیفور بنوائیں گے، انہی سے سیوریج کا ایس سی بنوائیں گے، انہی سے سڑکیں بنوائیں گے اور انہی سے عزت والی ٹرانسپورٹ KCR بنوائیں گے. آپ پیر رکھنے کی جگہ جماعت اسلامی کو دیجئے.
آپ جماعت اسلامی کا میئر اس شہر میں لائیے، انشاءاللہ ترقی کا سفر وہیں سے شروع کریں گے جہاں 17 سال پہلے نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں جو ہے وہ ختم ہوا تھا، دوبارہ سے شہر آگے بڑھے گا۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہم تو لوگوں سے رابطے میں ہیں، اور انتخابی مہم کوئی اس طرح کر سکتا ہوگا کہ بینر لگائے، جھنڈے لگائے، وہ تو اپنی جگہ ہوتا ہی ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن اصل تو عوام سے رابطہ ہوتا ہے نا۔ تو عید کے 3 دنوں میں سب تو اپنے اپنے گھروں میں قربانی کر رہے تھے، ویڈیوز بنا رہے تھے، وزراء، مشیر کچھ اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے، اور جماعت اسلامی میدان میں موجود تھی۔ جماعت اسلامی لوگوں کی خدمت کر رہی تھی، خدمت ہی ہماری انتخابی کیمپین ہے۔ لوگوں سے رابطہ، لوگوں کی آواز بننا ہماری انتخابی کیمپین ہے۔ یہ انتخابی کیمپین ہے کہ ہم لوگوں کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ انتخابی کیمپین لوگ تو انتخابات کے موقع پر چلاتے ہیں، ہم تو آپ دیکھ رہے ہیں 6-7 سال ہو گئے مسلسل سڑکوں پر ہیں۔ تو الحمدللہ لوگوں کی آواز بننا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے حق کے لیے حق دو کراچی کو تحریک چلانا، یہ ہماری انتخابی مہم ہے، اور ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مہم میں ہمارا حصہ بنیں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ اس کا جواب آپ لوگ خود سوچ لیں۔ نہیں، میرا خیال ہے ابھی تو سب پارٹیاں وہ پرانی بات ہو گئی۔ کینٹونمنٹ میں ملے، کینٹونمنٹ میں جیتے، تو حالات بدل رہے ہیں نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس بلدیات میں جماعت اسلامی ایک بہت بڑی پارٹی بن کر سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں برکت ڈال دے، اور یہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، یہ شہر کے لوگوں کا حل بھی یہی ہے کہ لوگ ایک مرتبہ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ۔ اور دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہوتی ہیں، اگر وہ مافیا نہیں ہیں تو پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت بھی ہوتی ہے، گفتگو بھی ہوتی ہے، اشتراک عمل بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مسلسل کراچی کو نظر انداز کرتی ہیں۔ آپ جن پارٹیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جس M&A فنڈ سے جو کام بھی کیا وہ تو سب بہہ گیا بارش میں۔ انہیں تو اتنی بھی پریشانی نہیں ہوتی کہ وہ دیکھ لیں کہ وہ جو فنڈ یوٹیلائز کر رہے ہیں وہ فنڈ ان کا تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، تو وہ کم از کم دیکھ تو لیں کہ وہ سڑک بن رہی ہے تو کیسی بن رہی ہے، اس میں کنکریٹ اپنا جو اپنا ایسفالٹ ہے اس کی کوالٹی کیا ہے، کتنا اس کا جو ہے وہ کمپوزیشن کیا ہے، اس کی کتنے انچ کا بن رہا ہے۔ کچھ غرض نہیں ہوتی، جھنڈا لگاتے ہیں، کام کر دیتے ہیں، بارش ہوتی ہے بہ جاتا ہے، یہ ہمارے پیسے بہ جاتے ہیں۔ تو ان پارٹیوں کو غرض ہی نہیں ہے۔ مردم شماری کا کام تو PTI نے کیا نا، کوٹا سسٹم تو انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے بڑھایا، K4 انہوں نے نہیں بنایا، بجٹ نہیں رکھا، KCR کا اعلان انہوں نے کیا اور نہیں کیا، کتنے کام ایسے ہیں، الیکٹرک مافیا کی سرپرستی تو انہوں نے کی۔ اب جو اتنی سرپرستی کرے مافیاز کی کراچی کے لوگوں کے خلاف، تو اس بنیاد کے اوپر تو آپ کیسے اشتراک عمل کر سکتے ہیں کہ ان کو ووٹ ملے تھے؟ بھائی ملے تھے، اب نہیں ملیں گے۔ اب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ دینے کا فائدہ کیا ہے۔ کم از کم کراچی کی بلدیات کے لیے تو یہ کراچی کے لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا وہ ایسی پارٹیوں کو ووٹ دیں گے اور ان کا میئر بنائیں گے جو صرف بلیم گیم میں وقت گزار دیں گے، یا ایسی پارٹی کا میئر بنائیں گے کہ جو 4 سال روتا رہے گا اور فائل پھینک کے چلا جائے گا اور پھر جا کر حکومت کی گود میں بھی بیٹھے گا اور پریس کانفرنس بھی کرے گا؟ ابے بھائی، یا تو حکومت چھوڑو یا یہ الزامات لگانا چھوڑو۔ اپنے مشیر وزیر بڑھائے چلے جا رہے ہو، گورنر کا مطالبہ کر رہے ہو اور پریس کانفرنس بھی کر رہے ہو کہ پیپلز پارٹی یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو آپ تو پیپلز پارٹی کا حصہ ہو، آپ وفاق میں بھی ان کا حصہ ہو، آپ صوبے میں بھی ان کا حصہ ہو۔ تو اس تو MQM کے پاس اگر میئرشپ آئے گی تو رونا دھونے کے علاوہ کیا ہوگا؟ اور اسی طرح اگر PTI کے پاس آتا ہے شہر کا اختیار، میئر بنتے ہیں، تو آپ بتائیں مجھے کیا سینیریو ہوگا اس شہر کے لیے؟ مطلب ایک طرف تو ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے نا، ان کی جو یہاں کی لیڈرشپ ہے وہ تو خود اپنی مرکزی لیڈرشپ کے لیے ایک لائبلٹی بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ 8-8 10-10 گروپ ہیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، شہر کے لیے تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو جو ان کی مرکزی لیڈرشپ ہے، عمران خان صاحب اور دوسرے لوگ، وہ تو خود اس پہ پریشان ہے کہ کراچی چیپٹر PTI کا کچھ ڈیلیور ہی نہیں کرتا، اور اس کے نتیجے میں ان کی پوری پارٹی کا امیج خراب ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اور آئندہ بھی اس طرح کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ وہ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو کیا چوائس ہے؟ یا پیپلز پارٹی کا بھی جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہی میئر بن جائیں تاکہ جو کرنا ہے ان کو بیڑا غرق جو کر رہے ہیں مزید کریں؟ تو شہریوں کے پاس آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں، اور انشاءاللہ کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ جب ایک مرتبہ کوئی شہر کا میئر بن جاتا ہے، جیسے نعمت اللہ خان صاحب جب بنے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے
کہ یہ پی پی کا علاقہ ہے یا یہ کسی نون کا علاقہ ہے یا ایم کیو ایم کا علاقہ ہے، پھر پورا شہر ہمارا شہر ہے، کسی کا کوئی علاقہ نہیں ہے، سب کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ حافظ صاحب، جو جماعتیں عدالت عظمیٰ چلی گئی ہیں کہ بلدیاتی انتخابات رکوائے جائے، اس حوالے سے جماعت اسلامی کا کیا موقف؟ ہم تو بلدیاتی انتخاب کو وقت پہ کرانے کے حق میں ہیں، صرف جماعت اسلامی ہی ہے، باقی ایم کیو ایم، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جی ڈی اے سب مشترکہ طور پر اور مل جل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب نہ ہو۔